ناظرین، آج ہم دنیا کی مقدس ہستی حضرت اویس قرنی کے روضے کی جانب جا رہے ہیں۔ وہاں پر پیش آنے والے ایک ایسے معجزے کا بھی ذکر کریں گے۔ جب وہاں پر کچھ لوگوں نے کھدائی کی تو ایسا معجزہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ معجزہ کیا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ حضرت اویس قرنی کو حضور سے انتہا کا عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی جانب سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں پر میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ 70,000 فرشتوں کو پیدا فرمائے گا جن کی شکلیں حضرت اویس قرنی جیسی ہوں گی۔ وہ تمام فرشتے جلوس کی شکل میں حضرت اویس قرنی کو جنت کی جانب لے کر جائیں گے۔ ساری دنیا یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی بھی شخص یہ پہچان نہیں پائے گا کہ اصل حضرت اویس قرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپایا، اسی طرح کل قیامت کے دن دنیا کی نظروں سے اجل کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، میرے دوست میرے عرش کے نیچے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا۔ حضرت اویس قرنی کو چند صحابہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی کی جب پیدائش ہوئی تو عرب کی سرزمین جاہلیت کے اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت اویس قرنی نے جب آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ قائم نہ رہ سکا۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں ان پر آن پڑی۔ ان کی والدہ نیک، صابرہ اور دل کی نرم خاتون تھی۔ وہ ہر بات میں صبر اور شکر کی تلقین کرتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا اویس قرنی، ہمارے پاس دنیا کا مال نہیں، مگر اگر دل میں اللہ کا خوف اور زبان پر سچائی ہو تو انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہی وہ درس تھا جس نے حضرت اویس قرنی کی زندگی بدل دی۔ حضرت اویس قرنی بچپن میں لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ وہاں سے جو اجرت ملتی اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی تھوڑی سی رقم بچ جاتی تو انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل اور حضرت علی کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجا، جس کی وجہ سے بنو ہمدان کی ایک سردار عورت ام سعد البرزیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں یمن کے اندر اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ یوں اویس قرنی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اویس قرنی کا بچپن کھیل کود میں نہیں گزرا۔ وہ کم عمری میں ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بکریاں چراتے تھے، پانی لاتے تھے، جو کچھ میسر ہوتا اس پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ گاؤں کے بچے اگر ان کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان کی ماں نے انہیں سکھایا، بیٹا جو اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ اس کی عزت کو خود سنبھال لیتا ہے۔ جب حضرت اویس قرنی نے اسلام قبول کیا تو آپ حضور کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے اویس قرنی کو اسلام کی کوثر سے خود روشناس کروایا، یہ ان پر خدا کا فضل ہے۔ حضرت اویس قرنی کو حضور کو دیکھنے کی بڑی تڑپ تھی، مگر ظاہری طور پر کبھی حضور کو دیکھ نہ سکے۔ ان کی بڑی وجہ حضرت اویس قرنی کی والدہ تھی، جو بصارت سے محروم اور ضعیف خاتون تھی۔ انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ حضور کے وصال کے وقت صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کا جبہ مبارک ہم کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا، میرا جبہ اویس قرنی کو دے دینا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے۔ جمعہ کے روز مسجد میں اعلان کرتے ہوئے آپ نے کہا، جو لوگ نجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا، اس شہر میں اویس قرنی نام کا کوئی آدمی رہتا ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم اویس قرنی کو نہیں جانتے، مگر ایک آدمی ہے جو لوگوں سے بیزار ہو کر ویرانے میں رہتا ہے، وہ شہر کی جانب کبھی نہیں آتا۔ حضرت علی نے پوچھا، اب وہ کہاں ہے؟ عرض کرنے لگے، وہ وادی ارنا میں اونٹ چرا رہا ہے، رات کو جو مل جائے وہ کھا کر سو جاتا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے
تو انہوں نے دیکھا اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں جبکہ ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے سلام کیا، جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت عمر نے جب نام پوچھا تب وہ کہنے لگے کہ میرا نام اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشانی دیکھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے جب ان کے ہاتھ پر نشانی دیکھی تو ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ساتھ ہی یہ جبہ مبارک بھیجا ہے اور آپ کو وصیت فرمائی ہے کہ آپ میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ عرض کرنے لگے، اے علی، اے عمر، آپ حضور کے قریبی خاص ہیں، آپ کی فضیلت بہت اونچی ہے، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ اللہ کے حضور بہت اونچا ہے۔ دونوں حضرات ایک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ حضور کی وصیت کے تحت دعا کریں۔ حضور نے فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر شخص اویس کرنی ہے، وہ یمن کا رہنے والا ہوگا اور اس کے جسم پر سفیدی برص کا نشان ہوگا جو 1 درہم کی جگہ کے سوا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرمائے گا۔ تم میں سے جو اسے پائے وہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹھ ساتھ لگی ہوئی، کمر پتلی ہوتی ہے اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں جیسے اگر بادشاہ ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ ملاقات کی اجازت نہ دے، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ کرے، اور اگر گم ہو جائے تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر وہ مر بھی جائے تو ان کے جنازے میں لوگ شریک نہ ہو، اگر ظاہر ہو تو کوئی ان کو دیکھ کر خوش نہ ہو، اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری پر سی نہ کرے۔ صحابہ اکرام علیہ اجمعین حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں ایسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کی جانب ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان خاصاً فاصلہ ہوگا، آنکھیں ہمیشہ نیچے کی جانب ہوگی، اس کے جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا مگر آسمانوں پر اس کی بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اویس کرنی کا تعارف حضور سے کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرنے کی ایک وجہ آپ کی والدہ بھی تھی، آپ دن رات ان کی خدمت کرتے تھے۔ دوستو، اس وقت ہم حضرت اویس قرنی کے روضے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ حرم بن حیان اویس کرنی سے ملاقات کے لیے کوفہ گئے۔ کوفہ والوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات کے پاس رہتے ہیں۔ وہ دریائے فرات کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑے دھو رہا ہے۔ انہوں نے اویس کرنی کو پہچان لیا اور قریب پہنچ کر ان کو سلام کیا۔ اویس کرنی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ حرم بن حیان نے کہا، اویس کرنی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حرم بن حیان نے کہا، حضور کی کوئی حدیث سنا دو تاکہ یاد رکھ سکوں۔ اویس کرنی نے کہا، میں نے حضور کی صحبت نہیں پائی مگر صحابہ سے حدیث سنی ہے، میں حدیث سن کر محدث یا مفتی نہیں بننا چاہتا۔ اویس کرنی نے حرم بن حیان کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی کی قبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مرمت کا کام جاری ہے۔ کچھ سال پہلے کچھ گمراہوں نے حضرت اویس کرنی کی قبر کی کھدائی کی اور ان کے جسد خاکی کو نکال لیا۔ اس وقت اس روضے کی یہ حالت ہو چکی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی میت بالکل ویسی کی ویسی تازہ تھی۔
اور ان کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو گیا۔ کیا قسمت پائی اویس کرنی نے، جنہوں نے ظاہری طور پر حضور کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی ان کا نام حدیث میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ اللہ اکبر! اے اویس کرنی، تم پر لاکھوں سلام ہو۔ اویس کرنی سے محبت کرنے والے حضرات اسلام اویس کرنی ضرور لکھیں۔